یا رب ہو عطا مجھ کو زیارت حسین کی، یا رب عطا ہو مجھ کو زیارت حسین کی، ہے شوق جا کے چوم لوں تربت حسین کی، ڈل جائے کربلا میں الہی یہ زندگی، محشر میں ہو نصیب شفاعت حسین کی۔ آمین ماشاءاللہ، الہی آمین، الہی آمین۔ آمین۔ اب میں ملتمس ہوں ہماری انجمن کے قبلہ مولانا سید ابراہیم نقوی دعائیں اور آج کی مجلس عزا کے سلسلے میں اپنا نظرانہ پیش کریں۔ بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وعجل فرجه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، طبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد۔ اللهم صل على الصلاة والسلام على أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صلوات على محمد وآل محمد۔ اللہ عز و جل ہر انسان پر اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں، اور ہر شخص کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ مجلس امام حسین علیہ السلام کا بندوبست کرے۔ قسمت والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ توفیق عطا ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرحومین کے لیے عزاداری امام حسین علیہ السلام اور مجلس امام حسین علیہ السلام کا بندوبست کریں۔ الحمدللہ آج کی یہ مجلس عزا کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہا کے پلیٹ فارم سے چودھری فیاض حسین کے تمام مرحومین کے لیے ہے، خصوصاً ان کے والد جو بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ انہوں نے مجلس امام حسین علیہ السلام کے لیے اور عزاداری امام حسین کے لیے انہوں نے بہت ہی محنت کی ہے ویک فیلڈ میں۔ اور یہ مجلس عزا الحمدللہ جو آج قبلہ مولانا عاصم جعفری صاحب نے جو پڑھی ہے، اس کا ثواب ان کے بھی مرحومین کے لیے ہے کہ اللہ عز و جل ان کے مرحوم والد اور والدہ کے بھی درجات بلند فرمائے۔ تمام مومنین جو اس وقت انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، یا جو اس وقت اجر رسالت کے پیج سے ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، اللہ عز و جل اس مجلس کا ثواب ان کے بھی مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ الحمدللہ بہت ہی احسن انداز میں قبلہ مولانا عاصم جعفری صاحب نے مجلس سے خطاب کیا۔ بس حاضری کے طور پر میں چاہتا ہوں ایک دو حدیث، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا، اور آخر میں قبلہ مولانا قاری حسنین مہدی صاحب انشاءاللہ زیارت عاشورہ کی تلاوت فرمائیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور امام سے کہتا ہے کہ مولا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہوں۔
بسم اللہ. جب اس نے مولا کو دعوت دی تو امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے گھر نہیں آ سکتا. جب اس انسان نے یہ سنا کہ مولا میرے گھر میں نہیں آنا چاہتے تو وہ واپس لوٹ گیا. مولا کے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، مولا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کے ماننے والوں میں سے ہے، کیا وجہ کہ آپ اس کے گھر نہیں جا رہے؟ مولا امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا اور یہ اپنے والدین کا نافرما بردار ہے. تو شخص نے کہا، مولا اس کے جو والدین ہیں وہ تو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، وہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو کس طرح سے یہ والدین کی خدمت نہیں کر رہا؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو انسان پر زیادہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے انہیں یاد کرے اور انہیں یہاں سے کچھ تحفہ بھیجے. واہ جی قبلہ، جزاک اللہ. ماشاء اللہ. ہر کوئی اپنے والدین کو یاد نہیں کرتا. الحمدللہ شیعان حیدر قرار کے لیے یہ خوش نصیبی ہے ہمارے لیے کہ ہم جب بھی اپنے مرحومین کے لیے کوئی تحفہ بھیجتے ہیں، ہمارا ایمان اور یقین ہے اس بات پر کہ مجلس امام حسین علیہ السلام سے کوئی عظیم تحفہ نہیں جو ہم اپنے مرحومین کو ایصال کر سکیں. بے شک قبلہ، جزاک اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان کے والدین چلے جائیں تو پھر بھی ان کے جو حقوق ہیں وہ اس پر رہتے ہیں. مولا فرماتے ہیں سب سے پہلے جب انسان کے والدین پردہ فرمائے جائیں تو سب سے پہلا جو اولاد پر حق جو رہتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کی قبر کی زیارت کرے واہ واہ. اور جا کر ان کی قبر پر ان کے لیے دعا فرمائے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ دوسرا حق اولاد پر یہ ہے کہ جو اس کے والدین کے رشتہ دار احباب ہیں، جو اس کے والدین کے جو بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی مدد کرے، ان کو سپورٹ کرے. یہ مولا کا فرمان ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ جو نیک اولاد ہوتی ہے اپنے مرحومین کے لیے اچھے کام کرتی ہے، اچھے عمل کرتی ہے. اور دیکھیں کتنا عظیم عمل ہے مجلس حسین کہ الحمدللہ آج خوش قسمت ہے چودھری محمد افسر کی جو اولاد ہے کہ انہوں نے مولا نے یہ سعادت دی ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے اس مجلس سے عظیم تحفہ نہیں بھیج سکتے. اور چوتھی چیز مولا فرماتے ہیں کہ نیک اولاد وہ ہے جب ان کے والدین چلے جائیں تو ان کے لیے صدقہ دے. اور صدقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان صدقہ دیتا ہے تو 70 پریشانیاں، 70 مصیبتیں انسان سے دور ہو جاتی ہیں. جب انسان دنیا سے چلا جائے ذرا سوچے جب اس کی اولاد اس کے لیے صدقہ دیتی ہے تو اس کو قبر میں کیا اجر ملتا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ کیا کہنے. الحمدللہ ہم سب ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر قائم اور دائم ہیں اور خدا ہمیں اس ولایت پر قائم و دائم رکھے. سبحان اللہ. وہ پیغام قبلہ صاحب نے دیا ہے کہ اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کمپرومائز کریں.
چونکہ نہ ہم نے کل ولایت علی اور عزاداری پر کمپرومائز کیا ہے اور نہ آج کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ کل ایمان آ رہا ہے حیدری یا علی یا علی ماشاءاللہ قبلہ جس طرح سے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے اس پلیٹ فارم سے یہ عرض کیا ہے کہ لوگ جو مرضی کہیں، آل محمد علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ مقام کسی انسان نے نہیں بنایا. واہ بے شک ان کا جو مقام ہے وہ اللہ نے بنایا ہے اور رسول نے بتایا ہے. بے شک بے شک بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمیں حکم ہے صاحب کیا بات ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. محبت کا بھی نہیں، اللہ نے مودت کا حکم دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیو جیو. خدا ان لوگوں کو ہدایت دے جو ابھی تک یہ سمجھ نہیں سکے کہ آل محمد علیہ السلام کون ہیں. جو ہدایت کے قابل ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، جو ہدایت کے قابل نہیں اللہ ان کو غرق کرے. میں یہ دعا کرتا ہوں کیونکہ جو آل محمد کا نہیں وہ کسی کا نہیں. بے شک بے شک. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سمجھ سکیں کہ آل محمد علیہ السلام کون ہیں. ایک جملہ مصیبت کا اور اس کے بعد دعا. عزادارو اگر لوگ سمجھ جاتے کہ محمد کون ہے، اگر لوگ سمجھ جاتے کہ آل محمد کون ہے، بیٹی کے لیے رسول اٹھ کے استقبال کرتے، لوگ کے جانے کے بعد رسول کی بیٹی کو دربار نہ بلاتے. عزادارو رسول کی بس ایک بیٹی دربار میں نہیں گئی، رسول کے بعد علی کی بیٹی زینب بھی دربار میں گئی. عزادارو جب پہلی مرتبہ سیدہ زینب کوفے ہوئی تو کیا منظر نظر آیا کہ علی نے عباس سے کہا علی کے بیٹے کوفہ کے بازار میں لوگوں سے کہہ رہے اپنے گھروں کے اندر چلے جاؤ، علی کی بیٹی زینب بازار میں آ رہی ہے. پہلی مرتبہ داخل ہوئی تو یہ نظر آیا کہ کوئی بازار میں نہ تھا، مگر عزادارو روتے ہیں ہم اس بات پر جب دوسری مرتبہ زینب بازار میں داخل ہوئی تو لوگ پتھروں سے استقبال کرتے اور صدا بلند ہوئی پتھروں سے استقبال کرو، یہ علی کی بیٹی زینب ہے. غربتا تو با مصیبتا. میرے اللہ مومنین عزادار روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کرے. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا. میرے اللہ ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. یہ مجلس حسین علیہ السلام کا جو آج بندوبست کیا گیا ہے، چودھری فیاض حسین نے اپنے مرحومین کے لیے جو بندوبست کیا ہے، خصوصاً ان کے مرحوم والد چودھری محمد افسر کے لیے، میرے اللہ اس مجلس حسین کا ثواب انہیں عطا فرما. میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں میرے اللہ ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما. اللہ تجھے واسطہ آل محمد کی مصیبت کا میرے اللہ ہم کو وقت کے امام کی معرفت عطا فرما. میرے مومنین آن لائن ہیں جو اس وقت التماس سے دعا کہہ رہے ہیں، میرے اللہ تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما. قبلہ علامہ سید احسن علی زیدی نجفی صاحب آن لائن ہیں
قبلہ علامہ شیخ کیسر علی نجفی صاحب اور قبلہ مولانا عاصم جعفری کی توفیقات میں اضافہ فرما، میرے اللہ سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما، خصوصاً میرے اللہ چودھری محمد افسر کے درجات بلند فرما، قبلہ مولانا عاصم جعفری صاحب کے والدین جو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں ان سب کو جوار امیر المؤمنین میں جگہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں بیمار کربلا کے شام کے سفر میں میرے اللہ جو بیمار ہیں پریشان ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، اشفاق حسین شاہ صاحب اور سید عباس کاظمی کی والدہ، سید رضا شاہ صاحب کی والدہ اور میری والدہ مریضہ ہیں، میرے اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں باب الحوائج علی اصغر کے صدقے میں میرے اللہ ہم سب کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، گھر اولاد نہیں ہے خصوصاً قبلہ علامہ شیخ کیسر علی نجفی صاحب کے گھر میں اولاد نرینہ عطا فرما، قبلہ مولانا قاری حسنین مہدی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، میرے اللہ ان کو ماتمی بیٹا عطا فرما، میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں میرے اللہ باب الحوائج ابو الفضل العباس علمدار حسین علیہ السلام کے صدقے میں میرے اللہ ہم سب کی نیک دعائیں مستجاب فرما، سید بخاری، سید اسرار نقوی اور ذاکر اہل بیت اسرار علی کی توفیقات میں اضافہ فرما، میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا میرے اللہ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان کے رزق کو کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ان کے مومین کے درجات بلند فرما، میرے اللہ چودھری فیاض حسین کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی جو اولاد ہے ان کے مستقبل نیک بنا، میرے اللہ ہم سب کو وقت کے امام کی معرفت عطا فرما، ہمارے گھر میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، سب مل کے امام زمانہ کے ظہور کے لیے سب مل کے کہیں اللہم عجل ولی الفراج، اللہم عجل ولی الفراج، اللہم عجل ولی الفراج، میرے اللہ آخر میں جو ثواب ملا اس مجلس حسین سے 100 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی گئی ہے، 400 مرتبہ سورۃ یاسین کی تلاوت کی گئی ہے، 1,25,000 مرتبہ صلوات اور کلمہ کی تلاوت کی گئی ہے، میرے اللہ جو ثواب ہمیں ملا ہے میرے اللہ چودھری افسر کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، صدقہ ہے 14 معصومین علیہ السلام، ان کو جوار امیر المؤمنین میں جگہ عطا فرما، میرے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، میرے اللہ آخرت کی منزلیں آسان فرما، سب مل کر میں چودھری فیاض حسین کے مرحومین کے لیے، مولانا عاصم جعفری کے مرحومین کے لیے اور جو کوئی اس ادارے انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، جو اس وقت اجر رسالت پر لائیو ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں، ان سب کے لیے رحم اللہ سورۃ الفاتحہ مع الصلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل